حج کے موسم کا آغاز ہوا تو ہوا کیا، ہر مسلک والے، ہر مسجد والے اپنے اپنے مقام سے حج کو جانے والوں کے لیے حج تربیتی ورکشاپ منعقد کیے ہیں۔ نیت کیا ہے منتظمین کی؟ مقصد یہ ہے کہ اتنے دور سفر کر کے وہ جا رہے حج کے لیے تو کوئی عمل غلط نہ کرے سنت کے خلاف، اور ہر وہ عمل مکمل سنت کے مطابق کرے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، مکمل جو لوگ حج کے لیے جا رہے سب لوگوں کے کانٹیکٹ جمع کیے گئے ہیں، سب کو کالز کیے گئے ہیں، سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، حج تربیتی ورکشاپ رکھا گیا ہے، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بتائے گئے ہیں، ویڈیوز بتائے گئے ہیں، بکس پیمفلیٹس ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں۔ حج فرض عبادات میں صرف ایک عبادت ہے، لیکن نکاح کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آدھا دین ہے۔ جو انسان نکاح کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے۔ آپ حج کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے پر، آپ حج کا ہر رکن مکمل صحابہ کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں، اور آدھے دین والے شادی کو رام چندر جی سیتا کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، جس طرح حج تربیتی ورکشاپ رکھے گئے ہیں اسی طرح مسجد کمیٹی والے کیوں نہ ہو، آرگنائزیشنز والے کیوں نہ ہو، یہ خاندان والے کیوں نہ ہو، اپنے خاندان میں، اپنے مسجد میں، اپنے محلے میں کتنے لوگ نوجوان ہو گئے ہیں، کتنے لوگ شادی کرنے والے ہیں، کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی شادی کرنے والے ہیں، ان تمام کی لسٹ بنا کر، ان تمام کو کال کر کے ایک جگہ جمع کر کے کیوں ان کے لیے نکاح ورکشاپ نہیں رکھتے؟ جس طرح حج کے لیے بتایا جاتا ہے کہ حج میں کیا کیا چیزیں غلط ہے، کیا کیا چیزوں سے بچنا ہے، کہاں چپل نہیں پہننا ہے، کہاں ٹوپی نہیں پہننا ہے، کہاں احرام کیسے باندھنا ہے، سب چیزیں بتائے جاتے ہیں، تو شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا ہے؟ حج کے بارے میں کہاں کس طرح چلنا ہے، کہاں تیزی سے چلنا ہے، کہاں آہستہ، تو اسی طرح شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتا دیے جاتے؟ جبکہ آپ غور کیجئے، اگر کوئی انسان لا علمی کی وجہ سے حج غلط کر لے تو اللہ چاہے اسے معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی شادی غلط کرے اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ معلوم ہے کیونکہ حج اللہ کے حقوق کا مسئلہ ہے، شادی بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ جب تک کہ سسرا اور سالہ آپ کو معاف نہیں کرے گا خود اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا نقطہ، اگر آپ حج غلط کر بھی دیے آپ اگلے سال جا کر حج کر کے آ سکتے ہیں، کیا دوبارہ آپ شادی کرتے؟ چانس ہی نہیں ہے۔ تیسرا اہم نقطہ، اگر آپ حج غلط کر دیے اس کی وجہ سے آپ کے گھر پر، آپ کے سماج پر، آپ کے معاشرے پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا آپ کے غلط حج کرنے سے، لیکن اگر آپ ایک نکاح غلط کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے خود خاندان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں غلط مثال قائم ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ، اگر آپ ایک حج غلط کر دیتے ہیں معاشی طور پر اکنومیکلی آپ کا بہت زیادہ لاس نہیں ہوگا، لیکن ایک شادی آپ غلط کرتے ہیں آپ 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔